میرا آج موضوع ہے وہ خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ عمل کرنے کا ثواب تو ملتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں عمل کم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ثواب ان کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے، یا عمل ایک کرتے ہیں اللہ ثواب ان کو ڈبل دیتا ہے۔ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کروں گا، ساتھ ساتھ آپ سب نے اور میں نے سب نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ثواب دینا ہے، جن پہ اللہ راضی ہو جائے، جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سفارش کرے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گروہ میں شامل فرمائے۔ یہ جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کے جو لوگ ہیں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، فرمایا وہ لوگ جو دی ہم نے ان کو کتاب، من قبلہ اس سے پہلے، کتاب سے مراد تورات ہے، انجیل ہے، جو قرآن مجید سے پہلے کتابیں اتر چکی ہیں، فرمایا ہم نے جو ان کو کتاب دی اس سے پہلے، کتاب قرآن مجید سے پہلے، فرمایا کہ وہ لوگ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے۔ سارے عیسائی، سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، بہت سے لوگ حق کی جستجو میں رہتے ہیں، بہت سے لوگ سیدھے راستے کی تلاش میں رہتے ہیں، جو ہی ان کو پتہ چلتا ہے سیدھا راستہ یہ ہے وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی ضد، کوئی ہٹ درمی، کوئی لالچ، کوئی دھمکی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی، وہ اللہ کی سچی کتاب کی طرف، اللہ کے سچے راستے کی طرف آ جاتے ہیں جب بھی ان کو سمجھ آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیاتنا، ہماری آیات، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ جب پڑھی جاتی ہے ان پر، اللہ کی آیات جب ان پہ پڑھی جاتی ہیں، قَالُوا آمَنَّا وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے بھی اس پر، اِنَّهُ الْحَقُّ بے شک یہ حق ہے، مِنْ رَبِّنَا ہمارے رب کی طرف سے، اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے، ہم تو پہلے ہی، ہمارا کسی گروہ کے ساتھ تقید نہیں تھا کہ ہم فلاں گروہ کے اندر ہمارا رہنا ضروری ہے، ہم تو پہلے اس جستجو میں تھے کہ اللہ کی کتاب کو مانیں گے، اللہ کے راستے کو مانیں گے، اللہ کی یاد کو مانیں گے۔ جب بھی ان پر اللہ کی یاد پڑھی جاتی ہیں ان کو سمجھ آ جاتا ہے، اللہ کی آیات ان کو سمجھ آ جاتی ہیں، وہ فوراً اللہ کی یاد پہ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے اللہ کی کتاب پر، کہتے ہیں ہم تو پہلے ہی اللہ کی آیات پہ ایمان رکھتے تھے، تورات پہ ہمارا ایمان تھا، انجیل پہ ہمارا ایمان اس لیے تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، تورات پہ ہمارا ایمان اس لیے تھا کہ اللہ کی کتاب ہے، اب اللہ کی آخری کتاب آ گئی ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئے ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان تھے، پہلے ہی فرما بردار تھے اللہ کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، فرمایا یہی لوگ ہیں دیے جائیں گے ان کو ان کا اجر۔ ایسے لوگ ہٹ درمی جن میں نہیں ہوتی، ضد جن میں نہیں ہوتی، تعصب جن میں نہیں ہوتا، فرمایا کہ یہ اللہ کی آیات سن کر فوراً اللہ کی آیات پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مرتین ڈبل ثواب عطا فرمائے گا، دوہرا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوہرا ثواب کس وجہ سے؟ ایک پہلی جو اللہ کی کتاب تھی تورات، زبور، انجیل، اس پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اس پر ایمان لانے کی وجہ سے، اس کو ماننے کی وجہ سے، جب ان کو اللہ کی کتاب قرآن مجید سمجھ آ گئی تو پھر اللہ کی کتاب پہ ایمان لے آتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو مرتین ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، بما صبروا بس باب اس چیز کے صبروا جو انہوں نے صبر کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، ڈبل ثواب کیوں دیا جا رہا ہے؟ صبر کرنے کی وجہ سے۔
جب بندہ اپنے پہلے عقیدے کو چھوڑ کر اللہ کی توحید پہ آتا ہے، جب بندہ پہلی جماعت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین حق کو قبول کرتا ہے، سیدھے راستے پہ آتا ہے، اس کا آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ برادریاں اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، خاندان اس کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور رشتہ دار اس کے لیے دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اور اسی طرح لوگ طرح طرح کے تانے دیتے ہیں، لوگ آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک جماعت سے، ایک گروہ سے نکل کر صحیح راستے پہ آنا بہت مشکل کام ہے۔ جو لوگ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، آج بھی بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، جب ان کو عقیدہ توحید سمجھ آتا ہے، وہ اپنا پرانا مسلک، پرانا عقیدہ چھوڑ کے صحیح راستے پہ آتے ہیں۔ برادری مخالف، رشتہ دار مخالف، بہن بھائی مخالف، برادری کی طرف سے بائیکاٹ، دوستوں کی طرف سے بائیکاٹ، کوئی ادھر سے الزام لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے بری بات کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی کتاب پہ ایمان رکھنا ہے، بما صبروا، ساتھ صبر بھی کرنا ہے، اور فرمایا کہ میں تم کو ڈبل ثواب دے دوں گا، میں تم کو ڈبل اجر عطا فرما دوں گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةَ، اور وہ دور کر دیتے ہیں برائی کو بلائی کے ساتھ۔ کوئی ان پہ الزام لگاتا ہے، برائی کا جواب، الزام کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے، بد اخلاقی سے نہیں دیتے، اخلاق کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہیں، مسکرا کے گزر جاتے ہیں، السلام علیکم کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ برائی کا، بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، بلکہ اچھے طریقے سے جواب ان کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے کے اندر یہ صفات ہے، جس بندے کے اندر یہ چیزیں ہیں، فرمایا میں ان کو ڈبل ثواب عطا فرما دوں گا، اجرہم مرتین، ان کو 2 مرتبہ ان کو ثواب عطا فرما دوں گا، دوہرا اجر عطا فرما دوں گا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس چیز سے جو دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سیدھے راستے پہ قائم رہنا، صراط مستقیم پہ عمل کرنا، یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ جن لوگوں کو اس بات سے واسطہ ہے ان سے جا کے پوچھو کہ توحید پہ آنا کتنا مشکل ہے۔ آج ہمارا اسلام پہ لگا کچھ نہیں ہے، آج ہمارا دین پہ لگا کچھ نہیں ہے۔ ابو مسلمان تھا، ہم مسلمان پیدا ہو گئے، امی مسلمان تھی، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ ہمارا اسلام پہ لگا کچھ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ توحید پہ لگا کچھ نہیں ہے۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے، جاؤ جا کے حبشے کے کالے بلال سے پوچھو۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے، زنیرہ سے جا کے پوچھو۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے، سیدہ سمیہ سے جا کے پوچھو۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے، سیدنا خباب سے جا کے پوچھو۔ اسلام کی قدر پوچھنی ہے، اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام سے پوچھو۔ اسلام، عقیدہ توحید پہ ایمان لانا کتنا مشکل تھا، ان لوگوں نے اللہ کی توحید پہ ایمان لائے، اور اس طرح ایمان لائے۔ ایک طرف ساری دنیا کی مخالفتیں ہیں، ایک طرف ساری دنیا کی چتراہٹ ہے، ایک طرف ساری دنیا کی طاقت ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، زبان پہ ایک ہی بات ہے، احد احد، ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہے، بگڑی بنانے والا ایک اللہ ہے۔ وہ اور زیادہ مارتے تھے، اور زیادہ تشدد کرتے تھے۔ اور آپ کو پتا ہے مشرک کے سامنے یہ بات کہنا کہ اللہ صرف ایک ہے، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کسی نے گالی دے دی، صرف اللہ ایک ہے، اپنے حق میں مشرک اس کو گالی سمجھتا ہے، وہ یہ بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن جنت میں جمع فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی باتیں بتائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ثواب دینا ہے، ڈبل اجر عطا فرمانا ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندے ایسے ہیں میری امت میں، 3 بندے جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب دے گا، دوہرا ثواب دے گا۔ ایک تو آپ سن چکے، اس حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو پہلے یہودی تھا، عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے
کہ یہ بندہ پہلی شریعت پر بھی اس نے عمل کیا ہے، پہلے نبی کی نبوت کو بھی مانا ہے، پہلے نبی کی اتباع بھی کی ہے، بعد میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پتہ چل گیا، اس کی تحقیق ہو گئی، اس کی بات سمجھ میں آ گئی، مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو، اس یہودی اور عیسائی کو جو بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں پہلی شریعت پر عمل کرنے پر، اور امت اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 2 ثواب اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا بندہ وہ جو کسی کا غلام ہے، اللہ تعالیٰ غلامی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں، کسی کی غلامی کرنا، کسی کی نوکری کرنا، روزی کمانا، کسی کا غلام بن کر، کسی کا نوکر رہ کر، بہت مشکل ترین مرحلہ ہے۔ جو میرے بھائی یہ زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نجات کی صورت پیدا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کا غلام ہے، وہ غلام کا، وہ اپنے مالک کا حق ادا کرتا ہے پورا پورا، یعنی جو اس کے ذمہ ڈیوٹی ہے اس میں ڈنڈی نہیں مارتا، اس کی جو خدمت ہے، جو اس کا کام ہے وہ پورا پورا کرتا ہے، اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، روزہ نہیں چھوڑتا، اللہ کا جو بندے پہ حق ہے وہ بھی پورا کرتا ہے، بندے مالک کا حق بھی پورا کرتا ہے اور اپنے رب کا بھی حق پورا کرتا ہے۔ فرمایا اس غلام کو اللہ تبارک و تعالی 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسرا بندہ وہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی لونڈی ہے، کوئی باندی ہے، اب تو وہ سسٹم نہیں ہے، پہلے ہوتا تھا، تو فرمایا کہ اس کو اس نے اچھی تعلیم دی، اس کو ادب سکھایا، وہ لونڈی ہے، اس کے ساتھ میاں بیوی کا معاملہ بھی کرتا ہے، اور فرمایا بعد میں اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ یعنی ایک لونڈی اس ایک نکرانی سے اٹھا کر، ایک لونڈی سے اٹھا کر کوئی چودھری صاحب اس کو آزاد کر کے اس کو ملکہ بنا دے، اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کو بیوی بنا لے، اب اس کی وہ حیثیت نہیں ہے جو پہلی لونڈی کی تھی، اب اس کی وہ حیثیت نہیں جو پہلی اس کی حیثیت تھی۔ فرمایا اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چودھری صاحب کو، اس مالک کو بھی اللہ تعالیٰ 2 ثواب عطا فرمائیں گے، 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری کے اندر ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ثواب دینا ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، 2 آدمی سواری پہ سوار ہو کر تشریف لائے، الگ الگ سواری ہے، آ رہے ہیں، ابھی تھوڑا سا فاصلے پر ہے، تو پاک نبی علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے خبر دے دی کہ یہ بندے جو آنے والے ہیں یہ کند قبیلے سے لگتے ہیں۔ کند ایک قبیلہ تھا، جیسے ارائیں، جاٹ، خان، یہ آج بھی ذاتیں ہیں، برادری ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کند کے لوگ ہیں، کہ کند برادری کے، خاندان کے، قبیلے کے لوگ محسوس ایسے ہوتا ہے۔ جب وہ آگے رکے، سواریاں باندھی، آپ کی مجلس میں بیٹھے، ان سے پوچھا گیا تو واقعی اسی قبیلے کے لوگ نکلے جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ یہ کند کے قبیلے لوگ ہیں۔ ایک آدمی آگے بڑھا، مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا، تو ہاتھ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، کہنے لگا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آقا ایک بات تو بتائیں، جو بندہ آپ کی زیارت کرے، باتیں یاد رکھنا، جو بندہ آپ کی زیارت کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، کتنی باتیں ہو گئی؟ جو بندہ آپ پر ایمان، جو بندہ آپ کی زیارت کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے اور آپ کی پیروی کرے، 4 باتیں اس نے کی، یاد رہ جائیں گی آپ کو؟ بولو یار، یاد رکھنا ہے، یہ بڑی مزیدار حدیث ہے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ، مجھے یہ بتائیں، جو بندہ آپ کی زیارت کرے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کی اتباع کرے، یعنی آپ کی بات مانے، اس کو کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے توبہ ہے،
توبہ جنت کا نام ہے. آپ نے فرمایا اس کے لیے توبہ ہے, اس کو خوشخبری ہے توبہ کی, یعنی اس کے لیے جنت ہے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ پھیرے تو پیچھے ہٹ گیا. پھر وہ دوسرا آیا, اللہ اکبر. اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. اس نے بھی وہی باتیں کی, لیکن اس نے شروع کہاں سے کیا؟ اس نے شروع کیا تھا جو آپ کی زیارت کرے. اس نے شروع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایمان لائے, جو بندہ آپ کی تصدیق کرے, جو بندہ آپ کی زیارت کرے. اس نے 3 باتیں کی, اس نے 4 کی. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ آپ پر ایمان لائے, آپ کی تصدیق کرے, آپ کی اتباع کرے, لیکن آپ کی زیارت نہ کرے, اس بندے کو کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لہ ثم طوبی لہ ثم طوبی لہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے 3 مرتبہ جنت کی بشارت ہے. اس بندے کے لیے کیا ہے؟ 3 مرتبہ جنت کی بشارت ہے. حضرات کیوں وہ اتنی بڑی بشارت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں, صحابہ کو نظر آ رہے ہیں, آپ کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں, مسئلے کا پتہ نہیں چلتا, آپ سے پوچھ لیتے ہیں, سمجھ نہیں آتی, بار بار آپ کے پاس آتے ہیں. میرے بھائیو جس چیز سامنے ہو اس کا مشاہدہ کرنا, اس کو دیکھنا, اس کو سمجھنا کچھ آسان ہوتا ہے, لیکن چیز سامنے نہ ہو پھر اس کو علم غیب کے طور پہ ماننا اور صرف کتابوں کے اندر پڑھ کے ماننا, اس بندے کا امتحان زیادہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے مجھے دیکھا نہیں ہے, اس حدیث کی روشنی میں فرمایا اس کے لیے 3 مرتبہ جنت کی بشارت ہے. حضرات آج اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں. جو بندہ عقیدہ توحید پہ قائم ہے, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق کرتا ہے, آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے, آپ کی اتباع کرتا ہے, اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے 3 مرتبہ جنت کی بشارت ہے. دعا کر دو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس گروہ میں شامل فرمائے. یہ حدیث مسند احمد کے اندر ہے اور صحیح سند کے ساتھ. حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے, بہت بڑا عمل ہے. اب میں بات اگر اس سائیڈ پہ کروں گا تو بات دوسری طرف چلی جائے گی. میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں. حضرات جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈبل ثواب کا وعدہ کیا ہے, جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ثواب عطا فرمانا ہے, وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے. اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک مرتبہ وعظ و نصیحت کی مجلس قائم تھی, دین کی مجلس قائم تھی, آپ درس دے رہے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عورتوں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو, چاہے اپنے زیورات سے ہو, اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو, چاہے اپنے زیورات سے صدقہ کرو. ان لوگوں میں, ان عورتوں میں جو درس سننے والی خواتین تھی, حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی بھی تھی جن کا نام زینب تھا. یہ اپنے گھر میں جاتی ہیں, جا کے عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے, چاہے اپنے زیورات سے صدقہ کرو. آپ ایسے کرو, میرے پاس جو مال ہوتا ہے میں آپ کو دے دیتی ہوں, آپ پہ لگا دیتی ہوں. آپ کی پرورش میں چند یتیم بچے بھی ہیں, آپ کی پرورش میں چند بچے یتیم پرورش پا رہے ہیں, تو میں اپنا مال آپ کو دیتی ہوں, یعنی اپنے خامد کو دیتی ہوں. تو پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں, یہ صدقے میں شامل ہوگا کہ نہیں. میں آپ کو غریب, حضرت عبداللہ بن مسعود انتہائی غریب آدمی تھے, بیوی ان کی مالدار تھی, تو بیوی اپنا مال, اپنا صدقہ اپنے خامد کو دے دیتی ہے, اور ساتھ کہنے لگی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ یہ جو میں گھر میں خرچہ کرتی ہوں, یہ جو میں آپ کو صدقہ دیتی ہوں, صدقے کا مال دیتی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کیا یہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے, کیا مجھے اس پہ اجر ملے گا؟ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے تم آپ ہی جاؤ, خود ہی پوچھ کے آ. اللہ اکبر. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے چل پڑتی ہے. زینب آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ پہنچی تو وہاں مجھ سے پہلے, مغرب کے بعد کا ٹائم ہے, تو کہتی ہیں مجھ سے پہلے ایک اور عورت بھی وہاں پہ کھڑی تھی,
اس کا نام بھی زینب تھا، وہ ابو مسعود انصاری کی بیگم تھی، وہ مجھ سے پہلے وہ بھی مسجد کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب ہماری آپس میں بات چیت ہوئی تو پتہ چلا جو مسئلہ میں پوچھنے کے لیے آئی ہوں، زینب بھی وہی مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول اللہ سے آئی ہے۔ تو کہتی ہیں ابھی ہم باتیں کر رہے تھے دونوں بہنیں، ہمارے سامنے سے حضرت بلال گزرے، ہم نے آواز دی بھائی جان بات سنیں۔ ہم نے کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتا دو کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے، ہمیں اس پر اجر ملتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بلال، ہمارا نام ذکر نہ کرنا، ہمارا نام نہ بتانا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو عورتیں آئی ہیں، وہ یہ مسئلہ پوچھتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی عورتیں ہیں؟ بلال نے کہا جی زینب ہے۔ آپ نے فرمایا کون زینب؟ اب بلال کی مجبوری ہوگی بتانا۔ بلال کہنے لگے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں نعم لہا اجران، اجر الصدقۃ واجر القرابۃ، جاؤ اس کو جا کے بتا دو، اس کے لیے اللہ نے دو اجر رکھے، اجر القرابۃ واجر الصدقہ، ایک قرابت داری کا ثواب خرچ کرنے کا، میرے عبداللہ پہ خرچ کرتی رہے، اس عورت کو دو ثواب ملے ہیں، ایک قرابت داری کا اور ایک صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ حضرات میں آج آپ کو یہ بتا رہا تھا، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈبل ثواب دینا ہے، جن کو ڈبل اللہ تعالیٰ نے اجر عطا فرمانا ہے، وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 1466 نمبر ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے۔ حضرات وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کی وجہ سے، ثواب کا کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، اور اس کی زبان اٹکتی ہے، صحیح طریقے سے پڑھتا نہیں ہے، وہ قرآن پاک کو صحیح کرنا چاہتا ہے، پھر زبان اٹک جاتی ہے، پھر پڑھنے میں مشقت ہوتی ہے، پھر اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے، وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُمْ عَلَيْهَا شَاقٌ لَهُ اجران۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، زبان کے اندر لکنت ہے، الفاظ کو صحیح کرنا چاہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت صحیح کرنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، قرآن پاک کی صحیح تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو مشقت اٹھانا پڑتی ہے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شاق لہو اجران۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پاک کی اس تلاوت کرنے پر اللہ پاک اس بندے کو دو اجر عطا فرماتے ہیں، دو اجر عطا فرماتے ہیں، ایک قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے، ایک قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، دوسرا بار بار صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اس کو تلفظ صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار پیچھے سے پڑھتا ہے، فرمایا اس تکلیف پر بھی اللہ پاک اس بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک کتنا رحیم ذات ہے، میرے رب کی ذات کتنی کریم ہے، اللہ کے دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی بندہ اٹھاتا ہے، اللہ پاک بندے کو پھر بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لے، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ عصر کی نماز صحابہ اکرام کے ساتھ ادا فرمائی۔ صحابی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، یہ عصر کی نماز تم سے پہلے لوگوں پر بھی میرے رب نے پیش کی تھی، پہلے لوگوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے لازم کی تھی، لیکن پہلی امتوں نے عصر کی نماز کا خیال نہ کیا، پہلے لوگوں نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا، پہلے لوگوں نے نماز عصر کی قدر نہ کی۔ فرمایا میری امت میں جو بندہ فمن حافظ علیہا، میری امت میں جو بندہ اس عصر کی نماز کی حفاظت کرے گا، عصر کی نماز کی پابندی کرے گا، جو بندہ میری امت میں عصر کی نماز کی قدر کرے گا، کان لہو اجر مرتین،
میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک عصر کی نماز پڑھنے کی وجہ سے، عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کی وجہ سے، عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے، عصر کی نماز کو ٹائم پر پڑھنے کی وجہ سے، عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لہو اجرہ مرتین، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ پاک ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے، ڈبل ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عصر کی نماز کی حفاظت کیا کرو، عصر کی نماز کا خیال کیا کرو۔ عصر کی نماز کی کیوں تاکید آئی ہے؟ اس لیے کہ عصر کی نماز میں بہت زیادہ لوگوں کی مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے، بہت زیادہ بھاگ دوڑ کا ٹائم ہوتا ہے۔ جو بندہ عصر کی اذان سنتے ہی نماز کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ اس بندے کی قدر کرتے ہیں، بہت زیادہ اللہ پاک جل شانہ اس بندے کی قدر فرماتے ہیں۔ اور جس بندے نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا، جس بندے نے نماز عصر کو چھوڑ دیا، جس بندے نے عصر کی نماز کا خیال نہیں کیا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا، عصر کی نماز کو نہیں پڑھا، عصر کی نماز کو ترک کرنے کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی مصروفیت کی وجہ سے ترک کر دیا، دوستوں کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے ترک کر دیا، فرمانا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس آدمی نے عصر کی نماز کو ترک کر دیا، عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے سارے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ گئی اس کی تہجد بھی گئی، اس کا اشراق بھی گئی، اس کا صدقہ بھی گیا، اس کے سارے اعمال اللہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ظالم تو نے عصر کی نماز کو ضائع کر دیا۔ اس نبی کی سیرت دیکھ، اس نبی کی عظمت دیکھ جس کا کلمہ تو نے پڑھا ہے، اس نبی کی سیرت کو دیکھ لے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ خندق میں مصروف ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے اندر مصروف ہیں، جنگ احزاب ہے، جنگ خندق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کافروں نے اتنا مصروف کر دیا، اتنا مشغول کر دیا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا، اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا رنج پہنچا، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ پاک نبی جس نے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کو کبھی بد دعا نہ دی، گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹنے والوں کو کبھی بد دعا نہ دے، اوپر لا کے اوجڑی رکھنے والوں کو کبھی بد دعا نہ دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشان کرنے والوں کو آپ نے کبھی بد دعا نہ دی۔ اور جن لوگوں نے آپ کی عصر کی نماز کو ضائع کروا دیا، جن لوگوں نے عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصروف رکھا، جن لوگوں کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو گئی، الفاظ سنو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تکلیف کے الفاظ سنو، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اے میرے پروردگار ذات اللہ ان ظالموں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جن لوگوں نے عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ اللہ جن لوگوں نے عصر کی نماز مجھے نہیں پڑھنی دی، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، اے میرے پروردگار ان لوگوں نے مجھے مصروف رکھا، ان لوگوں نے مجھے مصروف کر دیا، مجھے مشغول کر دیا، یہاں تک کہ عصر کا ٹائم ختم ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اللہ تیرا نبی کہتا ہے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان ظالموں کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے محمد کو عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی۔ اور آج کے مسلمان تیری صحت بھی ٹھیک ہے، تو چل بھی سکتا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے نماز کو ختم کر دیتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے، کھانے میں بیٹھ کے نماز کو ترک کر دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ گپ شپ کی وجہ سے نماز عصر کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ تیرے نبی کی سیرت کیا ہے؟ کلمہ تو نے نبی کا پڑھا ہے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتا ہے، پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے
ساتھ محبت کے دعوے کرتا ہے، تیرے نبی کی سیرت کیا ہے اور تو کیا کر رہا ہے، کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اللہ کے بندو، نماز کی حفاظت کر لو، نماز کی پابندی کر لو۔ کوئی پتہ نہیں ہے کب ٹائم آ جانا ہے، کس وقت انسان کی باری آ جانی ہے، کب ہم دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، کس وقت ہمارا نمبر لگ جانا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ صبح شام آپ دیکھ رہے ہیں، گھر سے جناب ٹھیک ٹھاک نکلا، راستے میں روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، ٹھیک ٹھاک رات سویا، رات کو ہارٹ کا اٹیک ہو گیا، اللہ اکبر، سونے کی حالت میں موت آ رہی ہے، روڈ پہ چلتے ہوئے موت آ رہی ہے، تندرستی میں موت آ رہی ہے، جوانی میں موت آ رہی ہے، تو کس بھول میں بیٹھا ہے، کس شیطان نے تجھ کو برے راستے پہ لگا دیا ہے۔ اللہ کا ذکر کر، نمازوں کی پابندی کر، خصوصاً نماز عصر کی حفاظت کر، قرآن پاک کی تلاوت کر، اللہ پاک کو راضی کر۔ تم ادھر دنیا سے جا رہا ہو، تیری زبان میں کلمے کا ورد جاری ہو، تو دنیا سے جا رہا ہو، تیری زبان پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری ہو، تو دنیا سے جا رہا ہو، تیری زبان پہ درود پاک کا ورد جاری ہو، تیری جان نکلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پڑھتے ہوئے جان نکل جائے، کلمہ پڑھتے ہوئے جان نکل جائے، رکوع کی حالت میں جان نکلے، تو مقدر والا ہے، نصیب والا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو بری موت آتی ہے، گانا گاتے ہوئے موت آ رہی ہے، فیس بک دیکھتے ہوئے موت آ رہی ہے، کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بری موت سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی اچھی موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔